بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ جانے کے بعد کا جو حال تھا وہاں تک ہم نے قصہ بیان کیا۔ اب دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے جو گھر پہنچ گئی تھی، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان کے جانوروں کو پلا دیا تھا، جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تھی تو ان کے والد کو تعجب ہوا۔ اور ان سے اس کا سبب پوچھا، اور ان سے اس نے کہا، میری بیٹیوں، تم جلدی کیسے آ گئی ہو اور آج تم وقت سے پہلے پہنچی ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے ایک مہربان آدمی کو ہمارے لیے مقرر کر دیا، اس نے پانی پلا دیا۔ شیخ نے تعجب کیا اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ وہ اجنبی آدمی ہے، اس لیے کہ آج تک تو ان دونوں پر کسی نے ترس نہیں کھایا تھا۔ شیخ نے دریافت کیا کہ تم دونوں نے آدمی کو کہاں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اسی جگہ، اجنبی آدمی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شیخ نے کہا، اے میری پیاری بیٹیوں، تم نے احسان نہیں کیا، اجنبی آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور اس کا شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ رات میں کس کے ہاں ٹھہریں گے اور کس جگہ رات گزاریں گے، ان کا ہم پر مہمانی کا حق ہے اور ان کا ہم پر احسان کا حق ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور انہیں ساتھ لے آئے۔ اور اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک آئی چلتی ہوئی، اور وہ چلتی تھی حیا سے۔ اس نے کہا، بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں بتلا دیں اس مزدوری کا جو تم نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے اور اس نے ٹھکانہ بنا دیا، بس اس نے انکار نہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے چلے تاکہ اس کی نظر اس پر نہ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام شریفانہ چال سے چلے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے ان کا نام، وطن اور حالات کے متعلق دریافت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات بتائے اور انہیں اپنا قصہ سنایا۔ شیخ نے یہ سب کچھ نہایت سکون اور صبر سے سنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا قصہ سنا چکے تو شیخ نے کہا، تو نہ ڈر، ظالموں کی قوم سے تو نے نجات پا لی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس شریف مہمان کی حیثیت سے رہے، بلکہ اس نے پیارے بیٹے کی جگہ لے لی۔ اور ایک خاتون نے ایک دن اپنے والد سے کھل کر اور پاکی کے ساتھ کہا، اے ابا جی، آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، بے شک وہ بہتر ہے جو آپ اجرت پر رکھیں گے، طاقتور اور امانت دار ہے۔ شیخ نے کہا، بیٹی، تمہیں اس کی قوت اور امانت کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، جہاں تک اس کی قوت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تنہا کنویں سے پردہ اٹھایا تھا، حالانکہ اسے ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ اور اس کی امانت، اے ابا جی، وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے آگے چلے اور تمام راستے میں اس نے میری طرف نظر بھی نہیں کی۔ اور مزدور اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ جب طاقتور نہ ہوگا کام میں کمزور ہوگا، اور جب امین نہ ہوگا تو اس کی خیانت کے ساتھ اس کی قوت ہمیں مفید نہ ہوگی۔ سیدہ کی بات شیخ کے دل میں اتر گئی، مگر انہوں نے والد کی حیثیت سے مسئلے پر سوچا اور مسئلہ عقل مند بزرگ کی طرح سوچا۔ شیخ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے زیادہ حق والا کون میرا داماد ہوگا، اور اس دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ بہتر میں کہاں پاؤں گا؟ مدین میں تو مجھے اس کا کوئی اہل نہیں ملا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو میرے پاس چلا کر لے آیا ہے کہ تاکہ وہ میرا داماد اور وزیر بنے۔ انہوں نے وقار اور شفقت اور حکمت سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دو تیرا ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ، اس پر کہ تو کام کرے گا 8 سال، یہ آپ کا مہر ہے، یہ 8 سال ضروری ہے، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، ان قریب تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔
شیخ کو خطرہ ہوا کہ نوجوان اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہ تنہا رہ جائے گا، اور شیخ نے خیال کیا وہ نوجوان کو آزما بھی لے، یہاں تک کہ جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو اسے رخصت کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اتفاق کیا اور خیال کیا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور عنقریب اللہ اس میں برکت دے گا۔ بے شک اللہ اسے مدین لے آیا اور اسے شیخ کے پاس بھیجوا دیا اور ان کے دل میں پیار اور محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا عقل اور سمجھ سے کہ محفوظ رہے، اس کا اختیار حق، شاید وہ تنگ آ جائے تو وہ کہے کوئی سا مقرر وقت میں پورا کروں گا، بس مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے۔ اور جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت تو وہ چل پڑے اپنی اہلیہ کو لے کر۔ شیخ نے انہیں اور انہوں نے شیخ کو الوداع کہا اور شیخ نے دعا دی، اے میرے بیٹے اللہ کی برکت ہو، اے میری بیٹی اللہ کی امان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اپنی اہلیہ کو لے کر۔ رات تمام ٹھنڈی اور تاریک تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ جب انہیں آگ سینکنے کو نہ ملے تو کیا کریں، اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے تو کیا کریں؟ اسی دوران جب وہ چل رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اس نے کہا اپنی بیوی سے، تم ٹھہرو میں آگ دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس کی چنگاری لاؤں یا آگ سے رہنمائی ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے شوق سے آگ کی طرف چلے، پس جب اس کے پاس آئی آواز دی گئی، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، پس تو نکال دے اپنے جوتے، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اس کی طرف وحی بھیجی، اور میں نے چن لیا تجھے، پس تو سن جو وحی کی جائے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تو میری عبادت کر اور تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں لاٹھی تھی، اسے اٹھاتے تھے، اس سے مدد لیتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر اور سادگی سے کہا، جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے اس عصا کے فائدے شمار کرنے لگے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ بات لمبی ہو۔ میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کو پھینک دو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور نہ ڈرو، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا، وہ ید بیضا ہے، ہاتھ کا سفید۔ پس فرمایا، ملا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کی، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سب کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے، بے شک فرعون نے زمین میں فساد برپا کیا ہے، بے شک اللہ اپنے بندے سے کفر کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ بس اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جائیں اور اس متکبر جبار کا سامنا کیسے کریں؟ پھر کل ایک قبطی کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور کل زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور وہ وہی تھے جو مصر سے خائف ہو کر نکلے تھے۔ پہچان لیں گے اسے پولیس والے، اور پہچان لیں گے اسے محل والے بھی۔ کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا
کہ بے شک اس کی زبان میں رکاوٹ ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سب کے برخلاف موسیٰ فرعون کی طرف جائیں، اور جب پکارا تیرے پروردگار نے، اے موسیٰ ظالموں کی قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس جا کہ وہ ڈرتے نہیں۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ میں جھٹلا دیا جاؤں گا، اور میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان چلتی نہیں، بس ہارون کو بھی بھیج دے، اور ان کا مجھ پر گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں جاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سننے والا ہوں۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور تم اس سے کہو، بے شک ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے قاصد ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ سورہ شعراء کے اندر ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا نرمی کرنے کا اور مہربانی کا فرعون کے ساتھ، بے شک اللہ ایک حد تک دشمنوں کے ساتھ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ پس فرمایا، بس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت پکڑے یا وہ ڈر جائے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور دونوں اس کی مجلس میں کھڑے ہو کر اس کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ وہ جبار موسیٰ علیہ السلام کی جرأت سے غضبناک ہوا۔ اس نے تکبر اور غرور میں کہا، اے نوجوان، تو کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں کھڑا ہو اور مجھے نصیحت کرے؟ کیا تو وہ لڑکا نہیں ہے جس کو ہم نے سمندر سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہا، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، اور تو ہے ناشکری کرنے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غصہ نہیں آیا، نہ اس نے جھوٹ بولا اور نہ اس نے انکار کیا اور نہ اس نے معذرت کی، بلکہ صفائی اور وقار سے جواب دیا، میں نے اس کو اس وقت کیا تھا جس وقت میں بے خبروں میں سے تھا، پھر میں بھاگا تم سے جب مجھے تم سے خوف ہوا، بس عطا کی مجھے میرے رب نے سمجھ اور بنایا مجھے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک تو مجھ پر تربیت کا احسان رکھتا ہے، لیکن تو نہیں دیکھتا میں کیوں تمہارے ہاتھ لگا، اور تمہارے لیے کیسے ممکن ہوا کہ میری تربیت کرو؟ اگر تو نے بچوں کے قتل کا حکم نہ دیا ہوتا تو میری ماں مجھے نیل میں نہ پھینکتی اور نہ تمہارے ہاتھ میں آتا۔ اور کیا یہ تمہارے ظلم اور سختی کے پہلو با پہلو نعمت اور احسان ہے جس کا تو تذکرہ کرتا ہے اور گنواتا ہے؟ بے شک تو نے میری ساری قوم سے گدھوں اور جانوروں جیسا معاملہ کیا ہے، اور تو انہیں کتوں کی طرح دھتکارتا رہا ہے، اور تو انہیں برا عذاب چکھاتا رہا ہے۔ تیری کون سی مہربانی ہے اگر تو نے ان میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی ہے، اور پھر یہ جہالیت اور بے خبری اور غلطی سے تھی، اور وہ نعمت تھی جس کا تو نے مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے جان چھڑانا چاہی اور کہا، جہانوں کا رب کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ فرعون اس جواب سے آگ بگولا ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اہل مجلس بھی غصے ہوں اور وہ تعجب کریں۔ اس نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ موسیٰ نے کلام جاری رکھا۔ فرعون کو ایک دوسری ضرب لگائی اور کہا، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور صبر نہ کر سکا، اور اس نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی اور فرعون کو تیسری ضرب لگائی، کہا، وہ مشرق اور مغرب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے اس تلخ موضوع سے موسیٰ علیہ السلام کو ہٹانا چاہا
اور فرعون نے اپنے سرداروں کا غصہ بھڑکانا چاہا اور کہا پہلی صدی والوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے اپنے دل میں کہا اگر موسیٰ نے کہا کہ وہ حق پر تھے تو میں کہوں گا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گمراہی اور بے وقوفی میں تھے تو اہل مجلس غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرے رب کو غلطی نہیں لگتی اور نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات شروع کی جس سے فرعون فرار اور خلاصی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے رب کو نہ غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنائی اس نے تمہارے لیے راستے اور اتارا آسمان سے پانی کو۔ فرعون حیرت زدہ رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے وہی بات کہی جو بادشاہ کہا کرتے ہیں جب وہ عاجز آ جائیں یا غصے ہوں۔ تو اس نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود قرار دیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اور جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اسے اللہ کا تیر مارے۔ اس نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس واضح چیز لے کر آؤں، اس نے کہا اسے لے آؤ اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صاف اسلحہ ہے اور نکلا اپنا ہاتھ۔ انہوں نے جب اپنے ہاتھ کو نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چمکتا ہوا روشن ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کو اپنے ساتھیوں سے کہنے کی بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا یقیناً یہ صاف جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جو تمہارے پاس آیا؟ اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تیسرا تیر پھینکا۔ جب اس نے دوسرا تیر پھینکا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں موڑ دے اس راستے سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے بڑائی تم دونوں کے لیے زمین میں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے بادشاہوں کی طرح اپنے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرانا چاہا۔ اس نے کہا وہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مملکت سے جادوگر جمع کر لیے جائیں اور وہ موسیٰ کی طرف پھینکے، اور ہوا بھی یہی۔ مصر کی حکومت میں اعلان کیا گیا یاد رکھو جو کوئی جادو جانتا ہو وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے تمام اطراف سے جادوگر جمع ہوئے اور عید کا دن مقرر ہوا اور کہا گیا کہ لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ امید ہے کہ ہم پیچھے آئیں جادوگروں کے اگر وہ غالب ہو۔ پھر میدان لگایا گیا۔ انہوں نے کہا اے مخاطب تو نے دیکھا ہے لوگوں کو گھروں سے میدان کی طرف جاتا ہوا چاشت کے وقت، اور فوج در فوج میدان کو جاتا ہوا۔ میدان کو بچے جا رہے تھے، نوجوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں بھی جا رہے تھے۔ گھر میں وہی رہ گیا جو مریض ہو، بیمار ہو یا عاجز ہو یا معذور ہو۔ اور مطریا قصبہ میں ہر جگہ جادوگروں اور جادو ہی کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کیا آسمان ان کے بڑے جادوگر پہنچ گئے ہیں، خان اور اکثر اور جیزا کے مشہور جادوگر بھی آ گئے ہیں۔ اے بھائی تیرا کیا خیال ہے کون غالب آئے گا؟ مصر نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک دیے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ کوئی ان پر غالب آئے گا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان پر کیسے غالب آئیں گے جبکہ انہوں نے کہیں جادو کی تعلیم نہیں پائی؟ موسیٰ نے شاہی محل میں پرورش پائی، پھر مصر سے ڈرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، کئی سال مدین میں رہے۔ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا؟ کیا مصر میں؟ نہیں۔ کیا مدین میں؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہاں یہ فن ہے۔ بنی اسرائیل بھی آئے، وہ مایوسی اور امید کے بیچ تھے۔ شاید مایوسی زیادہ غالب تھی۔ اللہ عمران کے بیٹے پر رحم کرے، اللہ بنی اسرائیل کی مدد کرے۔ جادوگر بڑی متکبرانہ چال اور فخر اور غرور سے آئے۔ وہ رنگدار کپڑوں میں ملبوس تھے،
لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے نکلے۔ آج فن کے مظاہرے کا دن ہے۔ آج بادشاہ ہمارا کرتب دیکھے گا۔ آج ہماری قوم بڑائی اور برتری دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، ہماری کیا مزدوری ہوگی اگر ہم غالب آ جائیں؟ تو اس نے کہا، ہاں، اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ بادشاہوں کا یہی انعام ہوتا ہے، اور یہی بادشاہوں کی عطا ہے، اور یہی ہے جس سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے بڑے بڑے بہادروں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدوں پر نہایت خوش ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، اور انہوں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم میں غالب ہوں گے۔ لوگوں نے عجیب مظاہرہ دیکھا۔ میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ لوگ ڈر کے پیچھے کی طرف لوٹے اور پکار اٹھے، سانپ سانپ! عورتیں چلا اٹھی اور بچے رونے لگے۔ پورا میدان میں شور برپا ہو گیا، سانپ سانپ! موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ دیکھا جو لوگوں نے دیکھا تھا، اور انہیں بھی تعجب ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں بھی ان کے جادو کی وجہ سے ایسی دکھائی دینے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف کا خیال پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ڈرتے؟ یہ بازی کا دن تھا، اور امتحان کے وقت آدمی عزت دیا جاتا ہے یا ذلت، اور خدا نخواستہ اگر جادوگر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، تو خدا نے کرے پھر کیا ہوگا؟ بخدا موسیٰ علیہ السلام کا غالب آنا ایک آدمی کا غالب آنا نہیں، بلکہ بادشاہ کے سامنے دین حق کا غالب آنا ہے، بلکہ باطل کے سامنے حق کا غالب آنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جادوگر غالب آئے، لیکن اللہ نے ان کا دل بڑھایا اور فرمایا، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب ہوگے۔ اور تو پھینک جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ ہڑپ کر جائے گا۔ اور جو انہوں نے بنایا ہے پختہ بات ہے، انہوں نے تو جادو کے مکر سے بنایا ہے، اور جادوگر کامیاب نہ ہوگا جہاں وہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو تم جادو لائے ہو اسے اللہ باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے حکموں سے حق کو ثابت کرے گا، اگرچہ ناپسند کرے مجرم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڑپ کر گیا جو انہوں نے خود سے کھڑا تھا، سو حق ثابت ہو گیا۔ آج حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چل گیا، اور سب جو انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ جادوگر ڈر گئے اور وہ حیران رہ گئے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی تمام قسموں کو جانتے ہیں، ہم تو اس فن کے استاد اور اس فن کے امام ہیں، یہ جادو نہیں۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کو جادو سے مارتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے عاجز آ گیا، اور وہ اسی طرح پگھل گیا جس طرح شبنم سورج کے سامنے پگھلتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے، اور چلا کر کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور جادوگر سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اٹھا بیٹھا، چمکا اور گرجا۔ فرعون کتنا بیچارہ تھا، وہ ہوا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کا عزم کر رکھا تھا، اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گیا۔ اس نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے روکنا چاہا تھا، اور جادوگر لایا تھا، بس کیا دیکھتا ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لے آئے، اس کا تیر اسی پر لوٹ آیا۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، اسی طرح عقلوں کا بھی بادشاہ ہے، اور جس طرح اس کا زبانوں پر کنٹرول ہے، اسی طرح دلوں پر بھی کنٹرول ہے۔ مصر میں کسی کو کوئی عقیدہ رکھنے یا کسی پر ایمان لانے کا اس کی اجازت کے بغیر حق نہ تھا۔ اس نے غرور اور دبدبے سے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ اور فرعون نے بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر ان پر پھینکا، اور اس نے کہا، بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے نے تمہیں جادو سکھایا ہے،
اور دوسرا تیر چلایا اور کہا یہ ایک مکر اور سازش تھی جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دو، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ اور اس نے ان پر تیسرا زہر آلود تیر چلایا، اور بادشاہوں کی کمان میں وہ آخری تیر ہوتا ہے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں بدل بدل کر کاٹ دوں گا، خلاف سمت کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ مومنوں نے ان سب تیروں کا مقابلہ ایمان اور صبر کی ڈھال سے کیا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے تھے۔ تو انہوں نے ہمارے ایمان اور جرأت سے جواب دیا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور جو تو نے زبردستی کرایا ہے ہم سے یہ جادو، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بہت متفکر ہوا اور اس کی نیند اڑ گئی، اور فرعون کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسروں نے بھی اس کے غصے کو بھڑکایا، اور انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں۔ فرعون غضبناک ہو گیا اور مشتعل ہوا، اور اس نے کہا عنقریب میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ باقی چھوڑوں گا، اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل۔ فرعون نے بنی اسرائیل اور اہل مصر کو ہر تدبیر سے روکنے کا ارادہ کر لیا، اور فرعون اپنی قوم میں للکارا، کہا میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں چلتی ہیں میرے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ فرعون نے متانت اور بربری سے کہا اے سرداروں میں تمہارے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے مجھے بہت جانچ پڑتال کی، بہت سوچا، اپنی قوم کو نصیحت کی۔ اس نے بے وقوفی اور دیوانگی میں کہا اے حامان میرے لیے اینٹیں تیار کرو، اونچا محل بناؤ، ممکن ہے میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ حامان نے اینٹیں بنائی، اونچا محل بنایا، لیکن کہاں تک؟ حامان تھک گیا اور تعمیر کرنے والے تھک گئے، اور اینٹیں اور گارا ختم ہو گیا، اور فرعون ابھی بہت دور تھا، بادل تک نہ پہنچ سکا تھا۔ چاند کی تو بات ہی کیا، چاند تک تو پہنچ نہ سکتا تھا۔ سورج کی تو بات ہی کیا، سورج تک پہنچ نہ سکا تھا۔ ستاروں تک پہنچتا اور ستاروں تک پہنچ نہ سکا تھا۔ آسمان تک پہنچتا، فرعون ذلیل اور خوار اور شرمندہ ہوا اور عاجز آ گیا اور بیٹھ گیا۔ کتنا بے چہرہ تھا، کیا جانتا نہیں تھا کہ بے شک اللہ نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو ان کے نیچے ہے، وہی معبود ہے آسمان میں اور وہی معبود ہے زمین میں۔ پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سوا اور کوئی صورت نظر نہ آئی، اور فرعون کی دلیل یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔